بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جمجا بادشاہ کے سر بوسیدہ سے اور گفتگو کرنا اس سے۔ کعب الحبار نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیابان شام سے جاتے تھے تو راستے میں ایک سر بوسیدہ کی ہڈی ملی۔ چنانچہ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا الہی، یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ یہ کون شخص تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے، اور جو بات میں اس سے پوچھوں یہ اس کا جواب دے۔ ایسا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سر بوسیدہ سے پوچھا کہ اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تو ہم سے بات چیت کر ند آئی۔ اے عیسیٰ، تو جو کچھ اس سے پوچھے گا یہ تجھ سے جواب دے گا۔ سب سے پہلے اس سر بوسیدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو مرد تھا یا عورت، سید تھا یا شکی، مقبول تھا یا مردود، تو نگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا کوتاہ قد، بخیل تھا یا سخی، اور مجھے یہ بھی بتا کہ تیرا کیا نام تھا؟ یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا بادشاہ تھا، اور میں بہت زیادہ سخی تھا، اور سید و مقبول اور نیک اور دراز قد بھی تھا، اور کوئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت و دنیا سب کچھ مجھ کو حاصل تھی، اور مجھے کسی بات کا غم نہ تھا، اور ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا، اور 5000 غلام میرے عصا بردار جوان و خوبصورت سرخ قبا پوش ہاشمیر بندی دائیں بائیں کھڑے رہتے، اور 500 غلام ماہر ترانہ ساز اور 500 غلام پاچنگ و چغانہ میری خدمت میں مدام حاضر رہتے تھے، اور 1000 لونڈیاں ترقی خوشی آواز گانے والی ہر وقت میری مجلس میں رہا کرتی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس، ہم قدم، ہم رنگ رقص کرتی تھیں، اور ان کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ مرغان ہوا اور درندے چرندے دیکھ کر کھڑے رہتے تھے، اور آدمی تو سکتے کہ عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف حشمت بیان کروں تو پھر آپ بھی تعجب کریں گے۔ اور جب میں شکارگاہ میں برائے شکار جاتا تھا تو 1000 اعلیٰ قسم کے گھوڑے مائی زمین زریں میرے ساتھ ہوتے تھے، اور 1000 میر شکار سفید قبا پوش و تاج مکل بر سرباز بیری شاہی لے کر میرے ساتھ چلتے تھے، اور 1000 غلام با کمزری کالا گوشہ سرخ پوش میرے آگے، اور 1000 اسی طرح میرے پیچھے، اور 1000 باصلہ دائیں طرف اور 1000 غلام بائیں طرف چلتے تھے، اور اس کے علاوہ 10,000 پیچھے رہتے تھے۔ اے پیغمبر خدا،
اگر تم سے صفت شکار کی بیان کروں تو پھر آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ اور مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی اور میرا لشکر بے شمار تھا۔ اس کے لکھنے سے وزیر وغیرہ عاجز رہتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے، جو میں نے ان پر زبردست شمشیر قبضہ کیا تھا۔ اور اگر صفت اس زور اور لڑائی کی بیان کروں تو آپ اس کو بھی سن کر بڑے ہی متعجب ہوں گے۔ یعنی کسی بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ میرا مقابلہ کر سکے، اور تقریباً 400 برس تک میں نے بادشاہی کی۔ اس 400 برس میں ایک دن بھی مجھ کو غم و رنج نصیب نہ ہوا، اور میں جو نمرود عالی جمال و کمال و خوبی میں بے نظیر تھا، یعنی کوئی بادشاہ وغیرہ بھی میرے برابر نہ تھا۔ جو شخص بھی میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت متحیر رہتا، اور میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000 دینار فقیروں و محتاجوں کو تقسیم کرتا تھا، اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، اور اسی طرح سے 1000 ننگوں کو کپڑا دیتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے حقیقی معبود اللہ عز و جل کو نہیں جانتا تھا، اور میں خود بت پرستی کرتا تھا۔ لپس یہ حقیقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے سن کر پوچھا، تجھ کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے اور تو کس حال میں تھا؟ کیا تو نے ملکوت کی صورت و شکل و ہیبت کیسی تو نے دیکھی؟ سو وہ بھی مجھ سے بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا، اے پیغمبر خدا، آج 100 برس ہوئے ہیں میرے مرنے کو، اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرما بیٹھا ہوا تھا۔ گرمی نے سر بشدت صعود کیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے جائے رہائش گاہ پر گیا، اور تمام اعضاء میں میرے اس قدر سستی آئی کہ طبیعت میری بدمزہ ہو گئی۔ پھر میں وہیں سو رہا، اور میرا حال متغیر ہوتا رہا، اور اسی بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا کہ فوراً میرا علاج کیا جائے۔ اور اس وقت میری سلطنت میں 1000 طبیب نوکر تھے۔ ان سب کو بلا کر میں نے ان سے کہا کہ تم سب میرا علاج صحیح طور پر کرو۔ اس حکم کے سنتے ہی تمام طبیبوں نے میرے واسطے دارو کی، لیکن ان کے علاج نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، اور کوئی دوا بھی مجھے مفید نہ پڑی۔ اور 5ویں روز میرا حال از حد ابتر ہو گیا، اور میری زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، اور بدن کانپنے لگا، اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی، اور روشنی جاتی رہی، اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، اور پھر مجھے بے ہوشی آنے لگی۔ اس حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز آئی، وہ میں نے اچھی طرح سنی، کہ روح جمجا کی قبض کر کے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لحظ بعد ہی ملک الموت بہیبت و شکل سہم ناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تختر اثریا میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور کئی منہ اس کے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو مارے ڈر کے ان سے میں نے بہت ہی الہا وزاری کی، لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجا بادشاہ، تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں؟
اس کا کیا سبب ہے؟ جمجا بادشاہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں، اور دائیں طرف کے منہ سے باشندگان عالم صحاوت کی روح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ کے بائیں طرف ہے اور جو منہ پیچھے کی طرف ہے ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سکرات الموت تجھ پر کیسی گزری تھی اور کس طرح تیری جان نکلی تھی؟ وہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت اسرائیل کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ کے گرز اور کسی کے ہاتھ میں چھری اور تلوار ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ میں شعلہ آتش لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیز تو کوئی دوسری نہ ہوگی، اگر ایک ذرہ بھی اس میں سے زمین پر گرے تو ساری زمین کو جلا ڈالے اور راکھ کا ڈھیر کر دے۔ پھر وہ میرے تمام بدن کا رگ و ریشہ پکڑ کر جان تن سے کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے فرشتوں، مجھ کو چھوڑ دو اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ لپس یہ بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا کہ اس سے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے، اور پھر کہا، اے بدبخت، بے شرم و بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ بعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا ہے۔ پھر میں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنی آل و فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ رشوت نہیں لیتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ اگر 1000 شمشیر بے وقت مجھ پر ماری جاویں تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ الغرض وہ فرشتے میری جان قبض کر کے لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھ کو کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گورستان میں دفن کر دیا، اور مجھے اچھی طرح مٹی سے ڈھانک کر چلے آئے۔ پھر اس قبر میں میری دوبارہ جان آئی، اور منکر و نکیر فرشتے آئے، اور وہ فرشتے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ تھے آئے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو تم نے دنیا میں بھلا و برا، نیکی اور بدی کی تھی سو وہ اب تم دیکھو اور کیے ہوئے کا مزہ چکھو، اور جو کچھ میں اپنا کیا ہوا بھولا تھا وہ اس وقت سب یاد آ گیا، اور میں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر آنسو بہاتا رہا۔ اور جب منکر و نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میری عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا، اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی۔ اس خطرناک حالت میں آ کر مجھ بدبخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے، من ربکا، یعنی تیرا خدا کون ہے؟ اس پر میں نے کہا کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی گرز آہنی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت و دھمک سے تخت الاسریہ تک ہل گئی ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، ما دینو کا، یعنی کون سا دین ہے تیرا؟ یہ سن کر اور عقل و ہوش باخطا ہو گئے، اور زبان مارے خوف کے بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، اے دروگو، تیرا خدا کون ہے؟ میں نے پھر کہا، تم ہی ہو میرے خدا۔
پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک گرز آتش مجھ پر مارا۔ اس وقت میں اف و آ کر کے کہا اور حسرتا اگر میں نے یہ کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اچھا تھا۔ اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں؟ اور اب تو کوئی سنتا بھی نہیں، صرف خدا ہی رحمان و رحیم ہے۔ میں کچھ جانتا نہ تھا۔ 400 برس کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی عذاب قبر اور سوال و جواب سے مجھ پر تلی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ غضب اللہ کا ہو کہ نعمت خدا کی کھاوے اور پھر غیر کو پوجے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی، اور اس نے تو ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو کر ٹوٹنے لگیں۔ پھر زمین نے کہا، اے دشمن خدا، تو نے اتنے روز میری پشت پر رہا اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی، میں اب تجھ سے حق اپنا اور حق اللہ تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے آئے۔ وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور خشمناک معلوم ہوتے تھے۔ ایسا کسی کو میں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان سا معلوم ہوا کہ میں اب شاید خدا کی رحمت کی جگہ آیا ہوں۔ اتنے میں عرش کے کنارے سے ایک آواز آئی، اس شقی القلب کو دوزخ میں لے جاؤ اور عرش کے پاس جا کر 4 کرسی جوہرات سے مرصع میں نے دیکھیں، ایک پر ابراہیم خلیل اللہ اور دوسری پر موسیٰ کلیم اللہ اور تیسری پر محمد حبیب اللہ اور چوتھی کرسی پر ایک پیر مرد خشمناک بیٹھا تھا، اور اس کے پاس کارخانہ آتش ایسا وہ تھا، اور سلاسل و غلال یعنی زنجیریں اور توق سائر آتشیں اس کے پاس موجود تھے، اور نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ مجھ کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے دیکھتے ہی مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرز آ گیا اور میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ تو یہ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی زنجیر سے باندھ کر رکھو۔ پس مجھ کو قید شدید میں رکھا اور تقریباً 70 گز غبار کے نیچے بیٹھایا۔ پھر میرے بدن سے کھال نکال کر سانپ اور بچھوؤں کے بیچ میں اس دوزخ میں ڈال دیا۔ اے پیغمبر خدا، اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جاوے تو تمام خلق روئے زمین کی ہلاک ہو جاوے، اور میری زبان پر مہر ثبت کر دی گئی، اور پھر میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا بادشاہ، آتش دوزخ کیسی تھی وہ بیان تو کرو۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے درجات 7 ہیں، ان کے نام یہ ہیں: حاویہ، سعیر، سقر، جہنم، ناتا، حطمہ، حاویہ، حطمہ اور حایہ، سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے، اوپر، دائیں اور بائیں، آگے پیچھے دہتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ قطعاً نہیں ہے۔
ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور راحت نہیں ہے، اور منہ ان کا مائندر سیاہ کولے کے ہے، اور ہمیشہ گرزی وزاری اور توبہ وزاری کرتے ہیں، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے، اہل دوزخ تمہارا اتمام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، تم دوزخ ہی کی لکڑی ہو، برابر جلتے رہو۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک درخت آتش کے پاس اندر دوزخ کے لے گئے، اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے، اور ہندی میں اس کو بیج کہتے ہیں۔ لپس اس جگہ میں نے کچھ کھانے کو مانگا، وہی درخت زقوم لا کر مجھ کو دیا۔ جب میں نے اس سے کچھ کھایا تو اس سے میرا خلق بالکل بند ہو گیا، اور اس طرح سے بند ہوا کہ وہ نہ نیچے اترتا اور نہ اوپر آتا ہے، مارے درد اور سوزش کے بری طرح چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تاکہ لقمہ خلق سے نیچے اترے۔ جب پیالہ بھر کر پانی گرم جہنم سے لا دیا، اور جب میں نے اسے پیا تو اس کے پینے سے گوشت پوشت ہڈی تک جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے پیچھے ایک جھڑکی کی آواز آئی، اس آواز کے بعد پھر میری ہڈی گوشت پوشت ہڈی تک جل کر خاک ہی ہو گئی، یعنی مکمل میرا جسم جل گیا، اور پاؤں کے تلوے سے سر تک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھ کو جوتیاں آتش لا کر پہنائیں، اور مجھ سے کہا، اے بدبخت، اپنے عمل کی جزا چکھ، اب تجھ کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں بد عمل کیے تھے، اور تو نے خدا کو بھی نہیں مانا تھا اور نہ اس کے عذاب سے ڈرا تھا، تو نے اپنے خالق و معبود سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی تھی، اور نہ اس کی نعمتوں کا شکر بجلایا تھا، اور اپنے بھائی برابر مومن مسلمانوں کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا، اور نہ حرام خوری سے کبھی ڈرتا تھا، اور برابر مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا، اور کسی برائی کے کام سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اے پیغمبر خدا، ایسی ایسی باتیں مجھ سے کہیں، اور آگ کی جوتیاں مجھے پہننے کو دیں۔ لپس اس کی تپش سے مغز میرا سر سے اور کان اور ناک سے نکل پڑا، اور اس وقت پھر مردہ ہو گیا۔ اے پیغمبر خدا، میرے کھانے کی چیز سوائے آگ کے اور زقوم کے کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک پہاڑ پر لے گئے، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر 70 کنویں آتش ہیں، اور جتنے عذاب مجھ پر گزرے سب اس میں موجود پائے، اور اس میں سانپ و بچھو بے شمار ہیں، اور سانپ و بچھو جب دانت اپنے بجاتے ہیں، اس کی کٹا کٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک سنی جاتی تھی، اور جب کسی کو کاٹتے تو وہ فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا، اور اگر ان کے زہری دانت کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر پڑے تو دنیا جل کر خاک ہو جاوے۔ غرض مجھ پر ہر روز اس پہاڑ پر 3 مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی۔ پس اسی وجہ سے اس پہاڑ کو سکرات الموت پہاڑ کہا جاتا ہے، اور جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں تو وہ تلخی السکرات چکھتا ہے۔ پھر مجھ کو وہاں سے ایک چشمے میں لے جا کر ڈال دیا، اور میں اس جہنم میں دوزخیوں کے پاس جا پہنچا، اور آواز اس چشمے کی 100 برس کی راہ تک جاتی ہے۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سربوسیدہ جمجا بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ تو بتاؤ اس چشمے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جو شخص خدا سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ چشمہ عذاب کا اس پر آسان ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چشمے کی بات سنی تو ہوش ان کے جاتے رہے اور بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے اور کہا، اے جمجا بادشاہ، اس چشمے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی اللہ کے، اس چشمے کے عذاب کا اگر بیان آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم کا چمڑا اور میرا پورا جسم اس گرم پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک جھڑکی دی۔ اس کی ہیبت سے میں اس چشمے میں گر پڑا اور اس میں غرق ہو گیا۔ یا نبی اللہ، میں اس چشمے کا حال کیا بیان کروں کہ عذاب اس کا سب عذابوں سے عذاب اکبر ہے، ایسا کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر رہ گئیں، اور اول جو عذاب مجھ پر گزرا تھا وہ تو اس عذاب سے اصغر تھا۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اس کو 100 برس تک بیان کرتا رہوں تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں پر لے گئے اور مجھ کو اس میں جا کر ڈال دیا، اور لمبائی اس کی 1000 برس کی تھی، اور اس کو بیت الخزان کہتے ہیں۔ اور اس کنویں میں کے کنارے ایک تابوت آتش رکھا ہوا تھا، اور لمبائی اس کی 300 کوس تھی۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکار کر کے گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈالا تھا، ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا، اور جب ہی سے میں اس تابوت آتش میں ہوں۔ بہت مدت کے بعد ایک آواز عرش سے آئی کہ جمجا کو آج دنیا میں سرا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈال دو، کیونکہ اس نے کچھ ثواب کیا تھا۔ دنیا میں بہت لونڈی اور غلام آزاد کیے تھے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر گیری کی تھی۔ اور روز ازل میں لکھا گیا تھا کہ جمجا کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجا بادشاہ سے پوچھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ بولا، میں قوم حضرت الیاس سے ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور خداوند قدوس سے کیا مانگتے ہو؟ یہ سن کر جمجا بادشاہ نے کہا، یا نبی اللہ، آپ کو خدا کی قسم ہے، مجھ بیچارے گنہگار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیجے۔ میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا، تاکہ دنیا و آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے خدا، تو بے مثل و بے مانند سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سب کا پیدا کنندہ اور مارنے والا ہے، اور تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے۔ میری دعا قبول فرما، اس بیچارے جمجا کو زندہ کر
تاکہ تیری عبادت کرے اور حق تیرا بجلاوے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں نے روز اول میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا اور اس کی توبہ قبول کروں گا اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا کہ وہ دنیا میں سخی و فقیروں مسکین تھا۔ لفظ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام الہی سن کر شکر خدا بجلائے اور خوش ہو کر اس جمجا بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا کہ اے ہڈیوں، گوشت پوشت بال پر کندہ ہوئے خدا کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تب خدا کے حکم سے اس وقت جتنی ہڈیاں تھیں اور جتنا گوشت و پوشت و بال جمجا کے تھے، اصلی پر جسم مرکب بن گیا اور زندہ ہو کر یہ کلمہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد و متعلق ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول برحق ہیں، اور بیشت اور دوزخ اور بعث و نشر سچ ہے۔ پھر جمجا بادشاہ نے تقریباً 80 برس زندگی پائی اور اس زندگی میں قیام و سیام یعنی روزہ عبادت الہی میں ہمتاً مصروف رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتا رہا اور عبادت الہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کیا، دنیا کا کام نہیں کرتا تھا۔ آخر پھر بھی جا مسلمانی پر رہ کر شربت موت کا پیا۔ خدا کریم و غفور الرحیم نے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت نصیب کی۔